يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس رب کی توفیق سے ان مبارک ایام میں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایام کے بالمقابل ان میں کیے گئے اعمال کو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب قرار دیا اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ تربیتی پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ نام لے کر کے کیا ہے، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ قرآن عزیز کی ایک مستقل سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے. یہ بہت بڑی عظمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور خاص طور سے قرآن عزیز میں کئی مقام پر کہیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، کہیں معمار بیت اللہ سے اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا، کہیں پدر ذبیح اللہ کہا، کہیں آپ کا ذکر جب ہوا تو مقتدا کہا، پیشوا کہا، کہیں آپ کو ترجمان توحید کہا گیا، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے مقتدا اور امام قرار دیا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جائے مقام کو جائے نماز بنا دیا. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو کہا انہو کان صدیقا نبیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز توحید کو، جس انداز میں انہوں نے توحید کو بیان کیا، اس کو کلمہ باقیہ قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کی بنیاد پر اپنی قوم سے براءت کو امت کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے اس نے اسوہ حسنہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کیوں جانیں، ان کو کیوں پڑھیں، اور کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ یہ سوال ہر ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ النحل کی، اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم آپ کی جانب وحی کرتے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجیے. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے.
پھر اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران میں ارشاد فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہی بات دہرائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہی نہیں بلکہ آپ غور کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی زندگی میں کیے گئے بہت سارے اعمال کو اللہ رب العالمین نے شریعت محمدیہ، جو قیامت تک کے لیے پوری امت کے لیے شریعت قرار دی گئی، ان کے بہت سارے اعمال جوڑ کر کے اور شریعت محمدیہ میں اللہ رب العالمین نے داخل کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عظیم عبادت جس کی ادائیگی ہو رہی ہے حج، آپ دیکھیں مزدلفہ میں ٹھہرنا، مینا میں جانا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا، سعی اور جو ہے سعی کرنا، یہ سارے جو اعمال ہیں یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو یہ عظمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بعض اعمال اور کردار کو شریعت محمدیہ سے جوڑ دیا ہوا ہے تاکہ پوری زندگی ان کا یہ کردار زندہ رہے، اور ہر سال قربانی کے شکل میں ہم جہاں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم قربانی انجام دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اور درجہ ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ آپ صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اصبحنا علی فطرت الاسلامی وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلمہ۔ یا آپ صبح جب پڑھتے ہیں تو اصبحنا کے ساتھ، شام میں پڑھتے ہیں تو امسینا کے ساتھ۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ ہے۔ تو غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں اتنے شرح و بسط کے ساتھ اور بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر زور دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی قرآن عزیز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی زندگی یہ آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کے اعمال اور آپ کے کردار، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر جو قرآن عزیز میں اللہ نے بیان کیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں جو بیان فرمائے، اگر اس کو ایک ایک چیز کر کے بیان کیا جائے تو کئی مہینے لگ جائیں گے، کئی مہینے اس میں گزر جائیں گے۔ اتنے شرح و بسط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کے خطبے میں غالباً 2 پہلو کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے متعلق آج کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک ملت کے اعتبار سے پہلو میں بتا رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی جو پیروی کی تعلیم دی گئی ہے، جو ترغیب دی گئی ہے، جو تاکید کی گئی ہے بار بار، 2 پہلو خاص طور سے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی زندگی میں توحید، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی زندگی میں توحید۔ یہ چیزیں بالکل نمایاں طور سے نظر آتی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ سارے واقعات آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، میں ان واقعات کو دہراؤں گا نہیں آپ کے سامنے، بلکہ ان واقعات میں جو گہرائی ہے اور اس میں جہاں ہمارے لیے عبرتیں ہیں اور جہاں ہمارے لیے سبق ہے، میں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن حالات میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ موجودہ عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ جس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ بت گر ہیں، بت فروش ہیں اور بت کے پجاری بھی ہیں۔ بلکہ وہی نہیں، بلکہ پورا خاندان
اور پورا آپ کا قوم اور قبیلہ بری طرح سے شرک کی غلاظت میں لت پت ہے. اجرام سماویہ کی عبادت ہو رہی ہے, سورج کی عبادت ہو رہی ہے, چاند کی عبادت ہو رہی ہے, ستاروں کو وہ فرشتوں کا مظہر مان کر کے اس کے اپنے خیالی اعتبار سے اس کے لیے مجسمے تراش کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو مختلف قسم کے باقاعدہ جو ہے وہاں معبد خانہ ہے جس میں چھوٹے بڑے بہت سارے ان کے نزدیک ان کے معبود ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں آگے چل کر کے اسی میں رنگ بس جاتے ہیں, ہماری رگوں میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم کسی بریلوی کے گھر میں پیدا ہوئے بریلوی ہو گئے, اگر کسی دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوئے دیوبندی ہو گئے, اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے اہل حدیث ہو گئے. تو یہ ہمارا معاملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں باپ سے لے کر کے پورا خاندان بلکہ پورا قوم و قبیلہ توحید کا نام و نشان نہیں ہے. شرکیہ گھرانے اور شرکیہ ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرستش جو ہے پیدائش ہوتی ہے. ان حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں توحید رکھتی ہوئی ہے. حدیث قدسی مسند احمد میں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی, انی خلقت عبادی کلہم حنفاء. اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا ان کو ہم نے حنیف پیدا کیا ہے, یعنی توحید پر ان کی پیدائش ہوئی ہے. لیکن ثم انہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر شیطان آتا ہے یا شیطان صفت انسان آتے ہیں. جس ماحول میں انسان کی پرورش ہوتی ہے, جس ماحول میں وہ پلتا ہے, اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے اور شیطان کے روش پر چل پڑتا ہے. فاجتالتہم الشیطان عن دینہم, تو شیطان انہیں سیدھے راستے سے توحید سے ہٹا دیتا ہے شیطان. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ابتدا ہی سے رشد عطا کیا تھا. رشد کیا ہے؟ رشد کے معنی ہیں حق و باطل کی تمیز کرتے ہوئے, صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہوئے صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اس کے درمیان پرکھنے کی اس کو پرکھنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. تو رشد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو, پیدا ہوتے ہو, اللہ رب العالمین تمہیں پیدا کرتا ہے, تم کچھ نہیں جانتے. لیکن وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت سماعت دی, قوت بصارت دی, قوت فہم دیا اللہ رب العالمین نے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ ان قوتوں اور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھ کر کے, اللہ کے دین کو سمجھ کر کے صحیح راستے پر چلو اور ان انعامات کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پہلے سنے, پھر سمجھے, سنے, دیکھے, سمجھے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یعنی تحقیق کا مادہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بغیر جانے. جس ماحول میں رس بس رہے, اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے, ہم اہل حدیث ہے. اہل حدیثیت کیا ہے, منہج سلف کیا ہے, صحیح دین کیا ہے, اس کو بھی جاننے کی طلب نہیں ہے, اس کو بھی سمجھنے کی طلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس کو آپ اہل حدیثیت سمجھ رہے ہو, جس کو آپ منہج سلف سمجھ رہے ہو, جس کو آپ صحیح دین سمجھ رہے ہو, ممکن ہے اس میں بھی خرابی ہو. جن کو دیکھ کر کے کر رہے ہو, ممکن ہے اس میں خرابی ہو. تو یہاں تعلیم دی جا رہی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں قوت سماعت دیا, قوت بصارت دیا, دیکھو, سنو
اور اس کے بعد سمجھو، عمل کرو. خالی دیکھ دیکھ کر کے سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، ناف پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، آمین بالجہر بول رہے ہیں، آمین آہستہ بول رہے ہیں. جس ماحول میں پل رہے ہیں اسی چیز کو ہر انسان صحیح سمجھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے رشد عطا کیا، آپ کو بھی اللہ نے رشد دیا ہے. وہ وسائل اللہ رب العالمین نے دیے ہیں ہر ایک کو جس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کی جا سکتی ہے، حق اور باطل کیا ہے اس کا امتیاز ہو سکتا ہے. تو انسان اس کو استعمال کرے، سوچے سمجھے جانے ہم جس دین پر ہیں آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے. بس کسی نے بتا دیا اور چل رہے. عمومی طور سے جن کے پاس علم نہیں ہوتا ایک ہی جواب ہوتا ہے سارے مسئلے کا، کچھ بھی پوچھو، بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا ہے. ہم اہل حدیث ہیں اس لیے کہ ہمارے ابا اہل حدیث تھے، ہم دیوبندی اس لیے ہیں کہ ہمارے ابا دیوبندی تھے، ہم بریلوی اس لیے ہیں کہ ہمارے ابا بریلوی تھے. جاننے کی کوشش کی بریلویت کیا ہے، جاننے کی کوشش کی اہل حدیثیت کیا ہے، جاننے کی کوشش کی کہ دیوبندیت کیا ہے، حنفیت کیا ہے، شافعیت کیا ہے، مالکیت کیا ہے، حنبلیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جاننے کی طرف ہے دل میں کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. قیامت کے دن آپ یہ کہہ کر کے چھوٹ نہیں سکتے ہو کہ جس ماحول میں وہ پلا تھا اس ماحول میں یہی چلتا تھا. اللہ کے ہاں اس سے نجات نہیں ملنے والی ہے، چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان و زمین کے حقائق آپ کے سامنے کھول دیے. اللہ رب العالمین کے مظاہر ربوبیت اس پوری کائنات میں بکھرے ہیں. اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کے جو ربوبیت کے مظاہر ہیں وہ اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ان کے اوپر غور کرو. ایک انسان اگر کچھ علم حاصل نہ کرے، وہ صرف اور صرف اس کائنات کو دیکھے، اس کائنات کے چیزوں کو دیکھے، تو یہ دین اتنا فطری ہے کہ وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دین اتنی فطری ہے، اتنی فطری دین اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہم نے آسمان و زمین کی ملکوتیت آپ کے سامنے واضح کر دی. آسمان و زمین کا خالق و مالک کون ہے؟ اس کائنات کے اوپر نظام کس کا چلتا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے کس کے حکم پر چلتے ہیں؟ یہ سارے انکشافات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دعوت توحید دے رہے ہیں ایک جملہ کہہ رہے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس علم آیا ہوا ہے. میں نے کہیں سے علم لیا نہیں، آیا ہے، وہ اوپر سے آیا ہے. ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ عمر میں میرے سے بڑے ہیں، آپ کو تجربات ہیں زندگی کے، لیکن جو علم میرے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے. وہ علم کیا ہے؟ وہ علم توحید ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ما انعم اللہ علی العباد نعمتا افضل من ان عرفہم لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں بندوں کو عطا کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت یہ ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ کی معرفت، اللہ رب العالمین کے ذات، اللہ کے صفات، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم، اس کی معرفت، یہ انسان کو مل جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اے میرے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام علوم سے پہلے جس علم کا سیکھنا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے
وہ علم ہے اللہ رب العالمین کی معرفت. جس کی زندگی میں توحید جس قدر ہوگا اسی قدر وہ بہتر انسان ہوگا, اسی قدر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس انسان کا مقام و مرتبہ ہوگا. توحید ہی سے ہمارے سارے اعمال سدھریں گے اور سنوریں گے. آج دنیا کے حالات سے ہم واقف ہیں. فلسطین کے حالات یا اس ملک میں جو ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, ہمارے نوجوان بکھر رہے ہیں, عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ اللہ رب العالمین کی معرفت سے دوری, توحید سے دوری, شرک والا عقیدہ داخل ہو جانا ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر طاقت ملی, اگر قوت ملی کہ وہ وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے, اپنی قوم سے ٹکرا گئے, سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں پختگی تھی. وہ توحید کی قوت تھی, توحید کی طاقت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں سے لڑ گئے. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا اسلوب, آپ کا انداز. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت پیش کر رہے ہیں, توحید ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی معرفت کیا ہے بتا رہے ہیں. اور ہر جملے میں آپ کو نظر آئے گا, سورہ مریم آپ پڑھتے جائیے, ہر جملے میں آپ کو نظر آئے گا شائستگی, محبت, شفقت. اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان. یہ جملہ ہم کو یہ بتا رہا ہے. اور خاص طور سے آج کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ بد زبانی پر اترتے ہیں, ان کی باتیں بری لگتی ہیں, ان کے تجربات انہیں برے لگتے ہیں, ان کے مشورے انہیں اچھے نہیں لگتے ہیں. کیوں؟ بسا اوقات والدین سے بات چیت بند کر دی جاتی ہے, ان سے گفتگو بند کر دی جاتی ہے, ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کیا جاتا ہے, ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کیا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں وہی ماحول جو یورپ کا تھا آج اس مشرقی ممالک میں بھی وہی ماحول ہوتے جا رہا ہے. کتنی بڑی غلطی ہے. باپ نے کیا غلطی کر دیا ہے, والدین سے کیا غلطی ہوئی ہے. شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے توحید سے عدم معرفت, اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے, کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ باپ مشرک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار سے کہہ رہے یا ابتی, اے میرے ابا جان. سمجھا رہے ہیں, شفقت کا انداز دیکھیں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے میرے ابا جان, مجھے اس بات کا ڈر ہے, یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, جو بتا رہا ہوں, جو علم آپ کو دے رہا ہوں, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ رحمان کے عذاب سے آپ محفوظ ہو جائیں. اللہ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, رحمان کہا. کیوں کہا رحمان؟ رحمان اس لیے کہا کہ اپنے باپ کو اس بات کی فکر دینا چاہتے ہیں جو آپ کا وجود ہے, یہ وجود ہمارے رب کے رحمت کا مظہر ہے. اگر تمہاری پیدائش ہوئی ہے, تم پیدا ہوئے ہو, تمہیں جو پوسٹ ملا ہے, جو تم بول رہے ہو, جو تم دیکھ رہے ہو, جو تم سن رہے ہو, تمہارے پاس جو کچھ ہے, یہ رحمان کے رحمت کا مظہر ہے. یہ اسی رب نے دیا ہے جو رحمتوں والا ہے, جو رحمان و رحیم ہے, یہ اسی کا مظہر ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو اپنے باپ کے دل میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں. تو یہاں ہم کو ایک پہلو ملتا ہے کہ والدین اگر مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین تمہیں شرک کی دعوت بھی دیں, شرک کی طرف بلائیں, ان کی اطاعت مت کرو, شرک مت کرو, گناہوں کی طرف مت جاؤ, اس راستے پر مت چلو جو صراط مستقیم سے ہٹ کر کے ہے. لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ, دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو آج توحید والے گھرانوں میں والدین سے روٹھ جانا, ان سے بے ادبی کرنا,
ان کا جواب دینا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی باتیں نہ ماننا، یہ شرک سے بڑا تو گناہ نہیں ہے۔ ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں شرک سے تو بڑی نہیں ہیں۔ تو پھر آج کی اولاد وہ اپنے ماں باپ کو وہ عزت و مقام کیوں نہیں دے پا رہی ہے؟ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے ان کی شفقت ان کے باپ کے ساتھ، اور پھر وہی شفقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں۔ اگر یہ روح ہمارے اندر نہیں آئی تو قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر سال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قرآن میں جس شرح و بسط کے ساتھ تذکرہ آیا، مقصد یہی ہے کہ قربانی کی اصل روح کو ہم سمجھ سکیں۔ تو بہرحال کئی ساری باتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی میں توحید۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو آپ کے سامنے مزید پہلوؤں کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کو الہ العالمین عبادتوں میں صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شرک و بدعات سے الہ العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین امن و امان کے ساتھ آنے والی عبادت کو انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دشمنوں کے شر سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو اس دنیا میں ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو سایہ فگن رکھے۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب قبر سے الہ العالمین محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔